بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن عوام، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ صحابی رسول ہونے کے علاوہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور حضرت علی کی مخالفت کس وجہ سے کر رہے تھے، اور کیا ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مخالفت کی وجہ سے قتل کروایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ بہادری کا عالم یہ تھا کہ غزوہ احد میں جب 700 صحابہ کرام میں سے صرف 12 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، تو ان میں حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد تھے اور ان سے بہت عقیدت اور لگاؤ رکھتے تھے، لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین میں کیسے شامل ہو گئے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں اترے؟ حقائق کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ زبیر بن عوام کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نسب قصہ بن کلاب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور چونکہ ان کی والدہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام خدیجہ کے بھی حقیقی بھتیجے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے داماد ہونے کے سبب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، اور اس طرح ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو متعدد نسبتیں حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی دونوں خلفائے راشدین سے نہ بن سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ میں پیش رہے۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجوسی کے ہاتھوں ناگہانی طور پر زخمی ہو کر سفر آخرت کی تیاری کی، تو عہدہ خلافت کے لیے 6 آدمیوں کے نام پیش کیے اور فرمایا کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک ان سے راضی رہے تھے۔ ان 6 بزرگوں میں ایک حضرت زبیر بن عوام تھے، لیکن 3 دن کی مسلسل گفت و شنید اور بحث و مباحثہ کے بعد مجلس شورا نے حضرت عثمان کو مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے بھی اس انتخاب کو تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ خلیفہ ثالث کے عہد میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون و خاموشی کی زندگی بسر کی اور کسی قسم کی ملکی مہم میں شریک نہیں ہوئے۔ در حقیقت عمر بھی اس حد سے متجاوز ہو چکی تھی، لیکن 35 ہجری میں مصری فسادیوں نے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کو امیر المومنین کی مساعدت اور حفاظت پر مامور کر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی مسند نشینی کے بعد کبھی مدینہ میں امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ سبائی فرقہ جو اس انقلاب کا بانی تھا اور فتنہ و فساد کے نئے نئے کرشمے دکھاتا رہتا تھا، جہل بدوی جو ہمیشہ ایسے لوٹ مار کے موقعوں پر شریک ہو جاتے، سبائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ یہ لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں اور بدویوں کو بھی شہر سے نکال دیا جائے، لیکن سبائیوں کی ضد اور انکار سے کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام کب تک خاموشی کے ساتھ اس شورش و ہنگامہ آرائی کا تماشا دیکھتے؟ اصلاح حال اور رفع فساد کا انتظار کرتے کرتے 4 ماہ گزر گئے، لیکن امن و سکون کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ آخر تھک کر حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور اصلاح و اقامت حدود کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی میں اس سے غافل نہیں، لیکن ایک ایسی قوم کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں جس پر میرا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خود مجھ پر حکمران ہے۔ الغرض جب اس طرح سے بھی مایوسی ہوئی تو یہ دونوں خود عملاً اس شورش کو رفع کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے خیال سے مکہ مکرمہ آئی تھی اور اب تک مدینہ کی شورشوں کا حال سن کر یہیں مقیم تھی۔ حضرت طلحہ اور زبیر سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لفظوں میں مدینہ کی بے امنی بیان کی
کہ ہم اعراب کے شور و شر کے خوف سے مدینہ سے بھاگ آئے ہیں، اور ہم نے وہاں ایسی حیران قوم کو چھوڑا ہے جو نہ حق کو پہچانتی ہے اور نہ باطل سے اعتراض کرتی ہے اور نہ اپنی جانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا تو پھر کوئی رائے قائم کر کے اس شورش کو ختم کرنا چاہیے۔ غرض تھوڑی دیر کی بحث و مباحثہ کے بعد علم اصلاح بلند کرنے پر سب کا اتفاق ہوا۔ بنو امیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر یہاں مجتمع ہو گئے تھے، جوش انتقام میں ساتھ ہو گئے، اور اس طرح داعیان اصلاح کی 1000 جماعت بصرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ وہاں سے اپنی قوت مضبوط کر کے مدینہ کا رخ کریں۔ راہ میں امویوں نے خلافت و امامت کی بحث چھیڑ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو لڑانا چاہا، لیکن ام المومنین کی مداخلت سے معاملہ ختم ہو گیا۔ بصرہ کے قریب پہنچے تو عثمان بن حنیف والی بصرہ نے مزاحمت کی، لیکن وہاں داعیان اصلاح کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت بھی موجود تھی۔ وہ خود عثمان کے ساتھیوں سے دست و گریبان ہو گئی، یہاں تک کشت و خون کی نوبت پہنچ گئی۔ عثمان بن حنیف کا بیان تھا کہ جب طلحہ اور زبیر حضرت علی کی بیعت کر چکے تو پھر انہیں علم مخالفت بلند کرنے کا کیا استحقاق ہے؟ ان دونوں کا یہ جواب تھا کہ ہم قہرن اور جبرن شریک بیعت ہوئے، اور اگر فرض کر لو کہ یہ بیعت صحیح تھی تب بھی اس سے مطالبہ اصلاح کی نفی نہیں ہوتی۔ غرض معاملہ زیادہ طول کھینچا تو مصالحت کی یہ صورت قرار پائی کہ ایک شخص تحقیقات کے لیے مدینہ روانہ کیا جائے۔ اگر ثابت ہو کہ طلحہ و زبیر بیعت پر مجبور کیے گئے تھے تو عثمان بن حنیف مزاحمت سے باز آئیں گے، ورنہ ان دونوں کو اس جماعت سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ چنانچہ کعب اس تحقیقات پر مامور ہوئے۔ انہوں نے جمعہ کے روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر حاضرین سے بھی بانگے بلند سوال کیا، اے اہل مدینہ، میں اہل بصرہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، کیا واقعی اس قوم نے ان دونوں کو علی کی بیعت پر مجبور کیا تھا یا وہ خوشی سے اس پر تیار ہوئے تھے؟ مجمع میں تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، لیکن اسامہ بن زید سے نہ رہا گیا۔ بول اٹھے، خدا کی قسم، ان دونوں نے سخت ناپسندیدگی کے ساتھ بیعت کی تھی۔ اس سے ایک ہلچل پڑ گئی، تمام لوگ اور سہل بن حنیف اسامہ سے الجھ پڑے۔ صہیب بن سنان، ابو ایوب اور عمر بن مسلمہ وغیرہ کبار صحابہ نے دیکھا کہ لوگ اسامہ کو مار ڈالیں گے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں خدا کی قسم اسامہ نے سچ کہا۔ غرض اسی طرح اسامہ کی جان بچ گئی اور کعب بصرہ واپس آئے۔ دوسری طرف حضرت علی کو ان واقعات کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے عثمان بن حنیف کو لکھا کہ اولاً تو یہ صحیح نہیں کہ وہ مجبور کیے گئے، اور اگر مان بھی لو تو قوم و ملک کی بہتری کے لیے ایسا ہونا ضروری تھا، اور اگر وہ مجھے معزول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں، اور اگر کچھ اور مقصد ہے تو اس پر غور ہو سکتا ہے۔ اس خط کے بعد عثمان نے اپنی رائے بدل دی اور کعب کی تحقیقات کے باوجود داعیان اصلاح کی مزاحمت پر اڑے رہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے دیکھا کہ اب سہولت کے ساتھ یہ معاملہ طے نہ ہوگا، تو ایک روز عشاء کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد پہنچے اور عبد الرحمن بن عتاب کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ عثمان بن حنیف نے اس کو اپنے حق میں مداخلت تصور کر کے ایرانی زتا اور سبا بچہ کو حملہ کا حکم دے دیا، لیکن حضرت طلحہ اور زبیر نے پامردی کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا۔ دوسری طرف چند آدمی دارالامارت میں گھس گئے اور عثمان بن حنیف کو پکڑ کر سامنے لائے۔ ان لوگوں نے اس بے رحمی کے ساتھ ان کو مارا تھا اور داڑھی نوچی تھی کہ چہرہ پر ایک بال بھی باقی نہ تھا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سخت ناگوار گزرا اور حضرت عائشہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ عثمان کو چھوڑ دو، جہاں جی چاہے جائے۔ غرض اس طرح بصرہ پر قبضہ ہو گیا اور ایک بڑی جماعت اس مہم کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو بھی خطوط لکھ کر شرکت کی ترغیب دی، لیکن وہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچ کر پہلے ہی ان کو اپنا طرفدار بنا لیا اور تقریباً 9000 کی عظیم الشان جمعیت مقام ذیکار میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے مل کر بصرہ کی طرف بڑھی۔
طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنی فوج کو مرتب و منظم کر کے آگے بڑھا دیا۔ 10ویں جمادی الاخر 36 ہجری جمعرات کے دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہوئی۔ محترم ناظرین، ذرا تصور تو کیجئے کہ کیسا عبرت انگیز نظارہ ہوگا۔ چند دن بیشتر جو لوگ بھائی بھائی تھے آج باہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر نگاہ غیظ و غضب سے اپنے مقابل کو گھور رہے ہیں، لیکن ذاتی عداوت سے نہیں بلکہ حق و صداقت کے جوش میں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی قبیلے کے کچھ آدمی اس طرف ہیں تو کچھ اس طرف، چونکہ دونوں جماعتوں کے سربراہ کاروں کو اصلاح مد نظر تھی، اس لیے پہلے مصالحت کی کاوشیں شروع ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب تنہا گھوڑا آگے بڑھا کر بیچ میدان میں آئے اور حضرت زبیر کو بلا کر کہا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کیا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو اس وقت تم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اسی سے ناحق لڑو گے۔ زبیر بن عوام نے جواب دیا، ہاں اب مجھے بھی یاد آیا۔ حضرت علی تو صرف ایک بات یاد دلا کر پھر اپنی جگہ چلے گئے، لیکن زبیر کے قلب حق پرست میں ایک خاص سخت تلاطم برپا ہو گیا۔ تمام عزائم اور ارادے مسخ ہو گئے۔ ام المومنین کے پاس آ کر کہنے لگے، میں غلط راستے پر تھا، علی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معقولہ یاد دلا دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ بولے، اب میں اس جھگڑے سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ لوگوں کو دو گروہوں کے درمیان پھنسا کر خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ علی بن ابی طالب سے نہیں لڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، قسم کا کفارہ ممکن ہے، اور اپنے غلام کو بلا کر آزاد کر دیا۔ لیکن حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، جانے پدر، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی بات یاد دلائی کہ تمام جوش فرو ہو گیا۔ بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، آؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیا تو تنہا بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے تاکہ وہاں سے اپنا اسباب و سامان لے کر حجاز کی طرف نکل جائیں۔ احنف بن قیس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ کس وجہ سے واپس جا رہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے۔ عمر بن جرموز نے کہا، میں جاتا ہوں، اور ہتھیار لے کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب و سامان کے ساتھ روانگی کا حکم دے کر بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے تھے۔ ابن جرموز نے قریب پہنچ کر پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر بولے، سب باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ابن جرموز کہنے لگا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میں اپنی غلطی پر نادم ہو گیا، اس لیے اس جھگڑے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانے کا قصد ہے۔ ابن جرموز نے کہا، چلیے مجھے بھی اسی طرف کچھ دور تک جانا ہے۔ غرض دونوں ساتھ چلے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو زبیر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے۔ ابن جرموز نے کہا، میں بھی شریک ہوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکانے کو کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام جیسے ہی سجدے میں گئے تو ابن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا وار کیا اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تن سے جدا ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ افسوس جس نے کلمات اللہ کی راہ میں کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بارہا مصائب و الام کے پہاڑ ہٹائے تھے، وہ آج خود شقاوت اور بے رحمی کا شکار ہو گیا۔ ابن جرموز حضرت زبیر
زبیر بن عوام کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا اور فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا۔ جناب علی المرتضیٰ نے تلوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا، اس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 برس کی عمر پائی اور 36 ہجری میں شہید ہو کر وادی الصبا میں سپرد خاک ہوئے۔